اپنے معزول کر کے امت محمد کو وہاں پر کھڑا کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا وہ بہت زیادہ یوں سمجھیے ایگریوڈ، سب سے زیادہ جن کو غضب پہنچا ہے حضور کے دست مبارک سے، وہ یہودی تھے۔ لہذا ان کا جو رد عمل آیا ہے وہ ہے جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی شہید ہوئے، حضرت حسین شہید ہوئے۔ اب اس چیز کو اچھی طرح سمجھیے، یہ جو رد عمل ہے یہ ایک شخص کے ذریعے سے آیا، اور اسی لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خاصہ کی کہانی ہے، کیا ایک آدمی اتنا بڑا کام کر سکتا ہے؟ عبداللہ ابن سبا ایک یہودی جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر حضرت عثمان کے عہد خلافت میں مدینے میں آ گیا، ٹھیک، اس کے بارے میں تو میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن ایک شخص کیا کچھ کر سکتا ہے اس کی مثال کو ساتھ دے دوں آپ کو۔ پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے پورے دین کو ایک شخص نے ختم کر دیا، سینٹ پال جسے دنیا جانتی ہے جس کے نام سے، توحید کو تثلیث میں بدل دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو توحید کی تلقین کر کے گئے، توحید ختم، تثلیث ختم، جس میں پہلے باپ ماں اور بیٹا تھے، اس کے بعد باپ بیٹا اور روح القدس ہو گئے، تثلیث۔ نمبر 2، شریعت موسوی کو ثابت کر دی، لہذا اب پالیزم جو ہے کرسچینٹی نہیں رہی، وہ حضرت عیسیٰ کو کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسوی تم پر لاگو رہے گی، نافذ رہے گی، ثابت کر دی۔ نمبر 3، اس نے عیسائیت کے دائرہ تبلیغ کو وسیع کر دیا، جنٹائلز یا گوئنز کے اندر غیر یہودیوں، حالانکہ حضرت مسیح کہہ کر گئے تھے کہ تمہیں صرف یہودیوں سے خطاب کرنا ہے، اور میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا۔ اب آپ دیکھیے حضرت مسیح کے فوراً بعد اور حضرت مسیح کی زندگی کے دوران جب تک کہ وہ موجود تھے، وہ بدترین دشمن تھا حضرت مسیح علیہ السلام۔ بعد میں لبادہ اوڑھا، اور یہ کہ مجھے مکاشفہ ہوا ہے، مکاشفے میں مسیح سے میری ملاقات ہوئی ہے، میں ان پر ایمان لے آیا ہوں، اور پھر اس نے اپنے زہد اور دینداری کا جو بھی فراڈ تھا اس کے نتیجے میں اپنی حیثیت بنا لی، دین مسیحی کو بالکل ختم کر دیا۔ آج کہاں وہ دین مسیحی؟ دی 100 کے مصنف نے بھی صاف لکھا ہے کہ جب تک حضرت مسیح دنیا کے اندر موجود تھے، عیسائیت کی حیثیت یہودیت ایک فرقے سے زیادہ نہیں تھی، یہودیوں کا ایک فرقہ، ایک جماعت بس۔ یہ سینٹ پال ہے جس نے اسے ایک مستقل مذہب کی حیثیت اختیار کی ہے، تو it should be called Paulist، اور یہ ایک آدمی کا کام ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو ہو گیا حضرت مسیح کے فوراً بعد، رفع سماوی کے فوراً بعد۔ 1500 برس کے بعد ایک تحریک چلی ہے یورپ کے اندر، اصلاح مذہب، اور اس کی پشت پر یہودی ذہن تھا۔ یہودی ذہن نے عیسائیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، کیتھولک اینڈ پروٹیسٹنٹس، اور پروٹیسٹنٹس کو اپنا اعلی کار بنایا۔ یہ ایک علیحدہ مضمون ہے، اس پر میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میری کتاب بھی موجود ہے اس موضوع پر، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس میں میں نے تفصیل کیا۔ یہ جو تقسیم ہوا ہے تو وہ پہلی بات ایک یہودی، جیسے کہ علامہ اقبال نے مارکس بھی تو ایک یہودی تھا نا، تو ابلیس کی مجلس شورا میں بڑا پیارا شعر ہے، وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنون سے چاک چاک۔ یہ ایک یہودی فتنہ گر مارکس نے وہ تصور دنیا کو دیا جس نے عظیم انقلاب برپا کیا روس کے اندر، بولشوک ریولوشن، اور جو پھر آدھی دنیا تک پھیل گیا۔ آج سے 50 سال پہلے امریکہ کام کا تھا، روس کے سامنے کھڑا کر کام رہا ہے، اس لیے کہ روس سائنٹیفک ترقی میں امریکہ سے بہت آگے تھے، اس کے ایسٹروناٹ پہلے گئے ہیں خلا کے اندر، امریکہ تو بہت پیچھے۔ بہرحال اس نے جس طریقے سے USSR کا خاتمہ کرایا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، میں اس وقت اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن جان لیجیے کہ وہ ایک شخص کا کارنامہ، وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنون سے تاق تاق۔ اسی طرح وہ عبداللہ ابن سبا یہودی فتنہ گر۔ آج اہل تشیع میں سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن سبا یہ تو افسانوی شخصیت، اس کی حقیقت کوئی تھی، حالانکہ ان کی اپنی کتاب میں رجال کشی کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اسے زندہ جلوایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آیا مدینے کے اندر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اس نے چند عقیدوں کی اشاعت شروع کی۔ سب سے پہلے حضرت علی کو خدا، گاڈ انکارنیٹ، اوتار کا تصور، جیسے ہندوؤں میں ہے رام چندر جی خدا کا اوتار، اور عیسائیت میں بھی پہلے گاڈ انکارنیٹ کا تصور تھا کہ حضرت مسیح خدا کا اوتار ہے، انکارنیشن آف گاڈ۔ تو اس نے کہا کہ حضرت علی کو خدا کا اوتار ہے، خدا ہے۔ نمبر 2، اس نے کہا کہ ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا ہے جس کے حق میں وہ وصیت کرتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع حضرت علی ہے، لہذا خلیفہ کا اول موسٹ حضرت علی ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ تو غاصب ہے، اور حضرت عثمان کی خلافت تھی اس وقت تو خاص طور پر۔ پھر اس نے جو قبائلی عصبیت تھی اسے بھڑکایا، پرانی جو عصبیت چل رہی تھی قریش کے اندر، وہ 2 گھرانے ایک دوسرے کے مدِ مقابل تھے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے قبیلہ، ایک ہوتا ہے گھرانہ۔ ہمارے پنجاب میں قبیلہ ہے وٹو قبیلہ، اس کے گھرانے بہت سے، مانے کے، لالے کے، سجے کے، شامت کے، یعنی کوئی لالا تھا ان میں سے بڑا، ان کے بیٹے ہو گئے لالے کے، ان کی اولاد، خاندان یہ کہلاتے ہیں۔ قبیلہ ہے یہ وٹو قبیلہ، تو قبیلہ تھا قریش، اس میں گھرانے بہت تھے، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو تیم، بنو عدی، یہ بہت سے گھرانے تھے۔ تو چوٹی کے 2 گھرانے جو تھے وہ بنو ہاشم اور بنو امیہ، ان کے درمیان جب کلش تھی، مقابلہ، مسابقت،
اور یہ مسابقت فی الخیر بھی ہوتی تھی. اگر انہوں نے غریبوں کو کھانے کھلائے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کھلائیں گے, اگر وہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کریں گے. تو ان کے اندر یہ مسابقت فی الخیر بھی تھی, لیکن چپلش تھی کہ کوئی ہم سے آگے نہ نکل جائے, وہ سمجھتا تھا وہ آگے نہ نکل جائے. پر اس شخص نے اس پرانی عصبیت کو تازہ کیا کہ حضور تو بنو ہاشم میں سے تھے, لہذا خلافت حق ہے بنو ہاشم کا, یہ قاصد ہے. اس سے پہلے وہ خلفاء جو تھے وہ نہ بنو ہاشم سے تھے نہ بنو امیہ سے تھے. حضرت ابوبکر بنو تیم میں سے تھے, چھوٹا قبیلہ تھا. حضرت عمر بنی عدی میں سے تھے, وہ بھی چھوٹا قبیلہ تھا. یہ حضرت عثمان پہلے خلیفہ جو بنو امیہ میں سے تھے, جن کی پرانی چپکش بنو ہاشم تھی. اب اس کو موقع مل گیا کہ پرانی قبائلی اصلیت کو بھڑکا ہے. یہ ہے اصل میں اس فتنے کا پس منظر عبداللہ ابن سبا نے جو آ کر پھیلایا, اور اس کی تفصیل میں اس وقت میں نہیں جا سکتا. کیسے یہ فتنہ پروان چڑھا, کیا انہوں نے اسٹریٹجی اختیار کی کہ یہ کیا کرتے تھے, گروہ بنا کر بھیجتے تھے لوگوں کو کوفے میں جاؤ تو وہاں پر دمشق کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف الزامات لگاؤ, یہ کیا, وہ غبن کر گیا, وہ یہ کر گیا, وہ خیانت کر رہا ہے, وہ رشتہ داروں کو پال رہا ہے, اور عثمان کے خلاف بھی تقریریں کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دمشق میں جاؤ تو کوفے کے گورنر کے خلاف, کیونکہ دمشق کے گورنر کے خلاف بات کرو گے تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن یہ کہ وہاں تو تم بات کرو کوفے کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف. مصر میں جاؤ تو بات کرو کوفے کے اور شام کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف. یہ انہوں نے ایسا اٹھایا, اور اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے ذرائع رسل و رسائی تھے نہیں, نہ اس فتنے کی پتہ چل سکا جب تک کہ وہ فتنہ جو ہے پوری طرح برگوبار لا کر تراون رکھتے بن گئے. اس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید, اور خلیفہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی سوائیوں نے جنہوں نے گھیراؤ کیا, جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے, یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد ہوئے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں چاہتے تھے خلافت کی بیعت لینا, لیکن آخر کیا کرتے, کیا وہ امت کو بغیر خلیفہ کے چھوڑ دیتے؟ حضرت زبیر سے کہا گیا, انہوں نے نہیں مانا, دھکت نہیں مانا. حضرت طلحہ سے کہا گیا, انہوں نے نہیں مانا. حضرت علی سے کہا گیا, اب عشرہ مبشرہ میں سے یہی تو تھے نا, لہذا انہوں نے تسلیم کر لیا, خلافت ہو گئی. لیکن اس کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی, اس خانہ جنگی کے نتیجے میں نوٹ کر لیجئے کہ 1,00,000 کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں اور برچھیوں اور تیروں سے ہلاک. یہ ہماری تاریخ کا تاریخ ترین باب ہے. 5 سال 4.5 سال حضرت علی کی خلافت کی, اور 6 مہینے حضرت حسن کی خلافت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے کیا ہوا کہ ایک طرف اسلام کی جو توسیع ہو رہی تھی, تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا, وہ سیلاب ہو گیا, انٹرنل سبوٹاج ہو گئی نا. تو اندر آپس ہی میں اگر دستوں گریبان ہو گئے تو باہر اب کیا توسیع کر رہے, وہ توسیع کا عمل ہو گیا. اور یوں سمجھیے کہ جیسے ٹرک اگر کبھی چل رہا ہو, بھرا ہوا ہو, لوڈنگ, اور وہ چڑھائی چڑھ رہا ہو تو اگر کہیں موشن ٹوٹ جائے, ٹرک کو رکنا پڑے, تو ڈرائیور کی جان پر بچ جاتی ہے, اس لیے کہ اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا, اور جبکہ وہ چڑھائی پر ہے, انکلائن پہ آسان کام نہیں, خطرہ ہوتا ہے وہ پیچھے جو ہے وہ نہ جائے. اور پہاڑی علاقوں میں آپ کو معلوم ہے ذرا پیچھے چلے جانے کا مطلب جو ہے بہت خطرناک جو ہے نتیجہ نکل سکتا ہے. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت میں ایک کام یہ کیا. اب اس کی کیا مصلحتیں تھیں یہ تو انہی کے علم میں ہوگا, ہم قیاس کر سکتے ہیں, میں اس میں نہیں جانا چاہتا. ابھی تک خلافت کا مرکز تھا مدینہ منورہ, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, وہی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے اور جہاں پر کے حضور مدفون تھے. لیکن حضرت علی نے اپنا مرکز جو ہے وہ کوفہ بنا دیا. اچھا, اس کی ایک ظاہری وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ اسلام کا جو پھیلاؤ ہو گیا تھا, وہ سلطنت اتنی وسیع ہو گئی تھی کہ مدینہ منورہ بہت جنوب میں اور بڑے صحرا کو عبور کر کے جانا لگا. کوفہ جبکہ ایسی مقام پر تھا کہ جہاں سے مشرقی راستہ جا رہا ہے ایران کو, عراق کے اندر تو ہے وہ شہر کوفہ, اور ایران, خراسان اور ہندوستان کو راستہ جا رہا ہے, وہیں سے شمال کی طرف جا رہا ہے, شام کی طرف اور ترکی کی طرف, اور وہاں سے پھر یہ کہ مغربی افریقہ کو بھی کنٹرول کرنا, جو شمالی افریقہ کو بھی آسان تھا. بہرحال حضرت علی نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ سبائیوں کا بھی مرکز وہی بن گیا, چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو گردا گرد رکھا حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ. اب ظاہر بات ہے کسی پرٹیکولر پرسن کے خلاف تو کوئی مقدمہ موجود تھا نہیں, بلکہ جب جنگ جمل ہو رہی تھی, ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی, حضرت عائشہ, حضرت طلحہ, حضرت زبیر وہ لے کر آئے تھے لشکر اس مطالبے کے لیے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے, قصاص لیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفت و شنید ہو رہی تھی. حضرت علی جو ہے اس پر آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے, میں جو بھی قاتلین عثمان ہیں گرفتار کر کے سزا دوں گا. اسی وقت کوفے کی مسجد کے اندر جو ہے 10,000 کا مجمع کھڑا ہو گیا, ہم سب قاتل عثمان, لو ہم سے بدلہ کاس لو. اور انہوں نے کیا کیا, جاتے ہی جنگ چھیڑ دی. جب چھڑ جائے تو یا مرو یا مارو, اس کے علاوہ کوئی چارہ کام ہوتا ہی نہیں. ایک رات میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے, جن میں 2 عشرہ مبشرہ میں سے حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ صورت تھی, سبائیوں نے گھیراؤ کیا حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ. حضرت معاویہ دعوے دار نہیں تھے خلافت کے, قطعاً نہیں, ان کا صرف ایک دعویٰ تھا, اور وہ یہ تھا کہ
عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کرو، یا خود سزا دو یا ہمارے حوالے کرو، ہم اسے قصاص دیں۔